بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ کراچی آج پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو 24 گھنٹے جاگتا ہے۔ اسے روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن کبھی سوچا ہے یہ شہر اتنا بڑا کیسے بنا؟ یہ لاکھوں کی آبادی رکھنے والا شہر کب، کہاں اور کیسے وجود میں آیا؟ چلیے آج ہم وقت کا پہیہ پیچھے گھماتے ہیں اور دیکھتے ہیں کراچی کا سفر کہاں سے شروع ہوا۔ دوستوں، آج سے تقریباً 300 سال پہلے یہاں کوئی بڑا شہر نہیں تھا۔ صرف سمندر کے کنارے ماہی گیروں کے چند چھوٹے گاؤں تھے۔ انہی میں سے ایک بستی تھی جسے لوگ کولاچی کہتے تھے۔ کہا جاتا ہے ایک عورت میرا بائی یا میرا یہاں آئی اور بس گئی۔ اسی کے نام پر اس جگہ کو میرا کولاچی کہا جانے لگا، جو وقت کے ساتھ کراچی بن گیا۔ یہ گاؤں چھوٹا ضرور تھا، لیکن اس کی لوکیشن بہت اہم تھی۔ سمندر کے کنارے ہونے کی وجہ سے یہاں سے مچھلی پکڑنا اور تجارت کرنا آسان تھا۔ 1729 میں کلات کی حکومت نے یہاں ایک قلعہ تعمیر کیا تاکہ تجارتی راستوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ اس وقت یہاں سے مسقط، عمان اور خلیج فارس تک تجارت ہوتی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کراچی کے تجارتی مستقبل کی بنیاد رکھی گئی۔ 1799 میں یہاں ایک تجارتی فیکٹری بھی بنی، مگر زیادہ دن نہ چل سکی۔ لیکن اس کے بعد کراچی کو روکنا ممکن نہیں تھا۔ 1839 میں انگریزوں نے کراچی پر قبضہ کر لیا۔ انگریزوں کو فوراً اندازہ ہو گیا یہ جگہ بہت قیمتی ہے۔ ایک طرف یہ بندرگاہی شہر تھا اور دوسری طرف پورے برصغیر کے دروازے جیسا۔ 1840 سے کراچی میں انفراسٹرکچر بننا شروع ہوا۔ نئی سڑکیں، دفاتر اور تجارتی مراکز قائم ہوئے۔ انگریز اسے کولاچی کہتے تھے۔ ریل اور جدید سہولیات۔ 1880 میں کراچی کو ریل کے ذریعے دوسرے شہروں میں ملا دیا گیا۔ اب مال گاڑیاں سیدھا پنجاب اور دہلی تک جاتی تھی۔ 1919 میں مشہور ایمپریکس مارکیٹ بنی، جہاں ہر چیز دستیاب ہوتی تھی۔ کراچی کی صفائی کا باقاعدہ نظام تھا۔ عمارتیں خوبصورت ڈیزائن سے بنتی تھی۔ اس دور میں جم خانہ، کلب جیسے ادارے بھی کھل گئے۔ اور ہاں، ایک خاص بات یہ بھی ہے، کراچی میں 1885 میں ٹرام چلنے لگی۔ دوستوں، آج ہم ٹریفک جام کی شکایت کرتے ہیں، لیکن اس وقت کراچی میں جدید ٹرام کا نظام موجود تھا۔ 1900 کے بعد کراچی پورے برصغیر کی سب سے بڑی بندرگاہ بن گیا۔ یہاں سے اناج، کپاس اور دیگر سامان یورپ تک جاتا تھا۔ 1940 کی دہائی تک کراچی 1 لاکھ سے زیادہ آبادی والا شہر بن چکا تھا۔ 1947 میں پاکستان وجود میں آیا۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کراچی کو پاکستان کا پہلا دارالحکومت بنایا گیا تھا؟ اس وقت لاکھوں مہاجرین بھارت سے آ کر کراچی میں آباد ہوئے۔ شہر کی آبادی اچانک کئی گنا بڑھ گئی۔ یہی وہ دور تھا جب کراچی کو مہاجرین کا شہر بھی کہا جانے لگا۔ ہر طرف نئے محلے آباد ہو رہے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح بھی اسی شہر میں پیدا ہوئے تھے اور یہ شہر پاکستان کی سیاست اور معیشت کا دل بن گیا۔ 1960 میں دارالحکومت اسلام آباد منتقل کر دیا گیا، لیکن تب تک کراچی پورے دنیا کے نقشے پر ایک بڑی بندرگاہی اور تجارتی شہر بن چکا تھا۔ یہاں صنعتی زون بنے، ٹیکسٹائل انڈسٹری نے ترقی کی اور شہر نے پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھایا۔ ایک حیران کن حقیقت یہ ہے کہ جنوبی کوریا نے اپنے ترقیاتی منصوبے کراچی کے 5 سالہ پلان سے سیکھے۔ اس وقت کراچی کو ترقی کی ایک مثالی کہانی سمجھا جاتا تھا۔ دوستوں، آج کراچی کی آبادی 2 کروڑ سے زیادہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے غیر سرکاری طور پر یہ تعداد 3 کروڑ کے قریب بتائی جاتی ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک ہے۔ کراچی ایک ایسا شہر ہے جو پورے پاکستان کو روزگار دیتا ہے۔ اندازہ لگائیں، پاکستان کی 60% ٹیکس آمدنی کراچی سے جاتی ہے۔ یہ شہر کئی زبانوں اور قوموں کا مرکب ہے۔ یہاں اردو، سندھی، پنجابی، پشتو، بلوچی، میمن، گجراتی اور حتیٰ کہ برمی اور ایرانی برادریاں بھی آباد ہے۔ یہی وجہ ہے کراچی کو منی پاکستان کہا جاتا ہے۔ کھانوں کے شوقین لوگوں کے لیے یہ شہر جنت ہے۔ بریانی، کرائی، نہاری، حلیم اور سی فوڈ، ہر ذائقہ یہاں ملتا ہے۔ کراچی 24 گھنٹے جاگنے والا شہر ہے۔ دن میں کاروبار، شام کو ساحل سمندر اور رات کو کھانے پینے کی رونقیں۔ یہاں ہر طرح کے بازار ہے۔ صدر،
زینب مارکیٹ، تارک روڈ اور ایمپریکس مارکیٹ۔ لیکن دوستوں یہ حقیقت بھی ہے کراچی نے بہت مسائل کا سامنا کیا ہے۔ آبادی کا دباؤ، ٹریفک جام، پانی اور بجلی کا بحران، کچرے کا مسئلہ، یہ سب آج بھی موجود ہے۔ پھر بھی یہ شہر اپنے لوگوں کے لیے زندگی کا سہارا ہے۔ دوستوں کراچی کا سفر واقعی حیرت انگیز ہے۔ ایک چھوٹے ماہی گیروں کے گاؤں سے یہ شہر آج دنیا کے بڑے شہروں میں شامل ہے۔ اس کی تاریخ، ثقافت اور زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے اگر محنت اور جدوجہد ہو تو چھوٹی شروعات بڑے کارنامے بنا سکتی ہے۔ تو دوستوں یہ تھی آج کی مختصر سی ویڈیو کراچی کے بارے میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔